ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات علیہ میں سے المبین اس سے متعلق درس ہوگا. المبین کتاب و سنت سے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یہ ثابت شدہ نام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ سے متعلق یہ قاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے اس کا جو معنی ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالی متصف بھی ہیں. المبین اس سے متعلق کیا معنی مفہوم ہے آگے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. قرآن مجید میں المبین یہ ایک ہی مقام پر نام ہے. سورۃ النور میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. یعنی اللہ رب العالمین ہر شخص کو کل قیامت کے دن پورا بدلہ دیں گے. قیامت حق ہے. انسان کے حق میں اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کا جو فیصلہ فرمائے ہیں وہ حق ہے، اور قیامت کا وقوع جو حق ہے اللہ رب العالمین اس دن پورا بدلہ دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. بھلے ہی یعلمون یہاں پر اس علم کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار اور منافقین خصوصاً منافقین کی طرف کی ہے، لیکن سبھی انسان جان لیں گے. تو سورۃ النور کی یہ جو آیت کریمہ ہے وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ رب العالمین ہی حق ہے، اللہ ہی مبین ہے. تو اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم بتاتے ہوئے امام محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ امام المفسرین، آپ کی جو تفسیر ہے جامع البیان فی تأویل عن آئی القرآن، اس میں آپ نے لکھا کہ آیت کریمہ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، کیا معنی اس کا؟ کہا کہ وَيَعْلَمُونَ يَوْمَئِذٍ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي يُبَيِّنُ حَقَائِقَ مَا كَانَ يَعِدُهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْعَذَابِ، کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہیں. الَّذِي يُبَيِّنُ لَهُمْ حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب. اور یہ منافقین کل قیامت کے دن جان لیں گے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کو جو چیز کھول کر کے بیان فرمائے تھے، اللہ نے جو حق بتائے تھے ان کو واضح کیے تھے، آج وہ چیز ان کے سامنے نظر آئے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جگہ جگہ پر قیامت کے وقوع کو بیان فرمائے ہیں، اس کی تفصیلات بیان فرمائے ہیں. جنت کا بیان، جہنم کا بیان، آپ اس طرح کی کتابیں اردو زبان میں بھی دیکھ سکتے ہیں. کتنی احادیث وارد ہیں قرآن مجید میں، کثرت سے جنت اور جہنم کا بیان ہوا ہے. تو کہا کہ وَيَعْلَمُونَ يَوْمَئِذٍ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ رب العالمین جو ان کو بیان فرمائے تھے الَّذِي يُبَيِّنُ لَهُمْ حَقَائِقَ مَا كَانَ يَعِدُهُمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْعَذَابِ، کہ دیکھو تمہاری ان نافرمانیوں کی وجہ سے کل تمہیں جو عذاب ملنے والا ہے، اس طرح کا عذاب ملنے والا ہے، اور لامتناہی سلسلہ رہے گا، ہمیشہ کا عذاب رہے گا. یہ جو تخفیف ہوتی رہی، ڈرایا گیا ان کو کہ یہ کل چیز ان کے سامنے آ جائے گی. الذی یبین لہم، یعنی المبین ہے اللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ یعنی کس طرح سے انسان کو واضح انداز میں باتیں اللہ نے بتائے ہیں، اس کی کچھ تفصیل میں آگے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ المبین ہے. المبین ہے اللہ رب العالمین. اس کا معنی میں نے چند دن پہلے کتاب لے کر آیا تھا الحجہ فی بیان المحجہ، قوام السنہ کی رحمہ اللہ، علماء اصبہان میں سے ہیں، معروف عالم دین، جید عالم دین. آپ کی زندگی سے متعلق یقیناً گفتگو ہونی چاہیے، اللہ توفیق عطا فرمائے.
ابو القاسم اسماعیل ابن محمد ابن الفضل الاصبہانی رحمہ اللہ، جو علمی دنیا میں قوام السنہ سے جانے جاتے ہیں. آپ اس کتاب میں اسماء حسنہ سے متعلق جو گفتگو فرمائے ہیں اس میں المبین کا جو معنی آپ نے بتایا ہے، کہا کہ اللہ رب العالمین المبین ہے. کیا مطلب؟ یعنی البین امرہ. اللہ رب العالمین نے جو بندوں کو جس بات کا حکم دیے ہیں نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، اگر ایسا کریں گے تو جنت ملے گی، اور ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، یہ سب کرنے کی وجہ سے آپ کو جہنم مل رہی ہے. تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے. تو اس دنیا میں بندوں پر واضح ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پسند فرمائے ہیں اور کس چیز کو ناپسند فرمائے ہیں، کس چیز کا کرنے کا حکم دی ہے اور کس سے اجتناب کی یعنی مجتنب رہنے کی بات کہی ہے اللہ رب العالمین. یہ بات واضح ہونی چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ المبین ہے، تو اللہ نے اپنی اطاعت کو واضح فرمائے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کس طرح سے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دی ہے کرنے کا، جو مطالبہ کیا رب العالمین، کس سے بچنے کو کہا ہے رب العالمین، اللہ تعالیٰ المبین ہے، واضح فرما دیے ہیں. المبین کا یہی تقاضا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ المبین ہے، یہ بھی معنی ہے کہ البین الربوبیت والملکوت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو واضح فرمائے ہیں کہ یہ دن رات کس نے پیدا کیے، اللہ نے. یہ سمندر اور یہ بر اور بحر کس نے بنائے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں. ہوا کس نے پیدا کی، اللہ نے. انسان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے. انسان کی تخلیق کے مراحل دیکھیے، درختوں کو دیکھیے، ترکاریوں کو دیکھیے، پھل پلاری کو دیکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے پینے کے جو دیگر اشیاء عطا فرمائے ان سب کو دیکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انسان کی ضروریات سب کے سب مہیا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ المبین ہے، یعنی اللہ نے اپنے رب ہونے کو بیان فرمائے ہیں. اپنے رب ہونے کو بیان فرمانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو رب ہوگا وہی معبود ہوگا. رب اللہ ہوگا اور معبود کوئی اور ہوگا کیسے؟ جیسے عام طور پر ہم کسی انسان کو پوچھتے ہیں یہاں پر غیر مسلمین میں سے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں کی فلاں کی فلاں کی. کسی تصویر کسی کی طرف بھی یہ کریں گے. ان سے پوچھو کہ جھٹ سے کہ تم کو پیدا کس نے کیا، اچھا وہ دکھاتے ہیں اسے. عبادت کس کی کرتے ہیں، اس کی. پیدا کس نے کیا، اسی کی طرف ہاتھ جاتا ہے، اشارہ اسی کی طرف ہوتا ہے. اس کو بولیں گے کہ تم کس کی بات کرتے ہو، اچھا جو وہاں ہے نا، وہاں ہے نہیں، وہ اپنی کسی تصویر کا نام لیں گے، مجسمے کا، بولیں گے وہاں ہے نا، ہم اس کی بات کرتے. اچھا پیدا کس نے کیا، وہاں لا کے جا کے دکھاتے کہ اس نے ہم کو پیدا کیا، نہیں، فوراً کہتے ہیں اوپر والے نے پیدا کیا. پھر تمہاری روزی روٹی کا بندوبست کس نے، بھی اوپر والے نے. زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں، بھی اوپر والے کے ہاتھ میں. عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں، اوپر والے کے ہاتھ میں. تمہیں ماں کے پیٹ سے کس نے سلامتی سے نکالا، اوپر والے نے. کس نے تمہیں ماں باپ عطا کیا، اوپر والے نے. اچھا تم عبادت کس کی کرتے ہو، اس کی. یا سلام، سمجھ رہے ہیں. تو اللہ نے المبین ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کو قرآن مجید میں خوب واضح فرمائے ہیں. رب ہونے کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہی معبود ہے. بھئی جو خالق ہوگا وہی معبود. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس کے بعد الذی خلقکم، یعنی جو تمہارا خالق ہے وہی تمہارا معبود ہے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جو تمہارا رب ہے وہی تمہارا معبود ہے، جو تمہارا خالق ہے وہی تمہارا معبود ہے. صرف ایسا نہیں کہ بھئی کھانے پینے کے سب چیزیں اللہ سے لیں اور عبادت کسی اور کی کریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے المبین ہے، تو اپنے رب ہونے کو اللہ نے واضح فرمائے ہیں، جس کا لازمی تقاضا اللہ کی الوہیت ہے. آپ نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المبین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ابان للخلق محتاج الیہ، بندوں کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، بحیثیت بشر، انسان ہونے کے اعتبار سے اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے نا، جو چیزوں کی ضرورت ہے اس کی طرف بھی رہنمائی کی اللہ نے. یعنی اللہ رب العالمین انسان کو بھوک عطا کی ہے، تو بھوک مٹانے کے لیے ذرائع نہیں بنائے اللہ نے، اس کی رہنمائی کی نا اللہ نے. سردی ہوتی ہے، اللہ نے انسان کی طبیعت میں یہ رہنمائی نہیں فرمائی انسان کو کہ کوئی گرم لباس اختیار کرے،
گرمی ہو رہی ہے، کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے سے لے کر اس حساب سے کچھ چیزیں اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہماری طبیعت میں نہیں رکھی، وہ چیزیں فطرت میں نہیں رکھی، رہنمائی کی نا رب العالمین نے۔ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب کے بعد درس ہو رہا ہے، اگر یہ لائٹ کا نظام نہیں ہوتا تو، چراغ کا بھی نظام نہیں ہوتا تو اندھیرے میں کیسے رہے گا انسان؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ مہیا کیے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہماری چند روزہ زندگی کی جو ضروریات ہیں اس کو حاصل کرنے کی رہنمائی اللہ نے کر دی، ہمیشہ کی جنت کے لیے، ہمیشہ کی جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رہنمائی نہیں کرے ہوں گے؟ اللہ اکبر، غور کیجیے ذرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک انسان 5 منٹ میں مر جاتا ہے، اس کے لیے اتنا بندوبست، اس کے لیے رات اور دن کا نظام، اس کے لیے چاند اور سورج کا نظام، اس کے لیے بارشوں کا نظام، اس کے لیے امن کا نظام، اس کے لیے کھانے پینے کا نظام، اس کے لیے ماں باپ، اور جو ہے اتنا عرصہ جو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے پھر وہاں سے بڑا ہوتا ہے کسی چھوٹے سے حادثے سے، اسی کے لیے اللہ نے اتنا بڑا معاملہ کی ہے۔ یہ ساری رہنمائیاں اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رب چند دنوں کے لیے کی ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے لیے کوئی ان کے لیے رہنمائی نہیں کی ہے؟ اللہ نے اس کے لیے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں، اللہ نے ہماری فطرتوں میں باتیں رکھی، پوری فطرت اس کی گواہی دے رہی۔ تو کہا قوام السنہ نے رحمہ اللہ کہ ابان للخلق محتاج الیہ، کتنی بڑی بات کہی آپ نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی المبین ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کی جتنی ضروریات ہیں، اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، سب سے بڑی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم کل حشر کے میدان میں رسوا نہ ہوں، سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور ہمیشہ کی جنت میں رہیں ہم، سب سے بڑی ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں، پل بھر کے لیے بھی نہ جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے رہنمائی کی، اللہ المبین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ارادہ فرمائے کہ تم کو اللہ ہدایت دے، ہدایت کا بندوبست فرمائے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے لیے بہتری ہے زندگی میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی غضب سے بچنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے ہمیں واضح کر دی ہے۔ اور ہم سے پہلے کے جو لوگ ہیں، انبیاء علیہم السلام، دیگر صالحین، مرد عورت، جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری اختیار کر کے وفات پائے، اللہ نے ان کی زندگیوں کو بھی ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہمارے سامنے رہنمائی کے جو ذرائع صاف انداز میں رکھے ہیں، یہ اللہ کے المبین ہونے کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اواخر میں جس کی شان نزول میں یہ بات آتی ہے، بسند صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام ان کے والد کے لیے، ان کے والد تو کافر تھے، ان کے والد کے لیے بڑے فکر مند تھے، اور کیوں نہیں ہوں گے، لیکن جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو واضح کر دیا کہ آپ کے والد کافر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کر دیا گیا کہ آپ کے والدین کافر ہیں، آپ کے چچا ابو طالب کافر ہیں، کیونکہ آپ کے اکیلے ایک چچا نہیں تھے نا، ابو لہب نبی علیہ السلام کے چچا، وہ بھی جہنمی، ابو طالب انہوں نے بھی اسلام نہیں قبول کیا، لیکن آپ علیہ السلام کے جتنے بھی چچا تھے، تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سمیت کل 12 بھائی تھے وہ، تو اس اعتبار سے جو 11 افراد تھے اللہ کے رسول کے جو چچا، ان سب میں جب اللہ کے رسول کو نبوت ملی تو صرف 4 باقی تھے۔ آپ کے سارے چچاؤں میں سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو کتنے باقی تھے؟ 4۔ اس میں سے 2 اسلام قبول کیے، کون؟ ایک حمزہ رضی اللہ عنہ، ایک عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس نے، عباس رضی اللہ عنہ، اور 2 اسلام سے محروم رہ گئے۔ اللہ اکبر، ایک ابو طالب، ایک ابو لہب۔ بات واضح ہو گئی؟ تو جب اللہ کے رسول کی واضح کر دیا گیا تو اس آیت کریمہ کی 2 آیتوں کے بعد سورہ توبہ کے بالکل اواخر میں اللہ رب العالمین نے کہا، جس کسی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حالت میں موت دی ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے ہیں،
اور اللہ رب العالمین کل ان کو جہنم میں ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی جو جہنم میں ڈالتے ہیں، سزا دیتے ہیں، یہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جب ان پر اسلام اچھی طرح واضح ہو گیا ہوگا، اچھی طرح۔ جیسے ایک شخص ایک موبائل رکھا ہوا ہے کہ پتہ یہ میرا ہی موبائل ہے، لیکن 50 موبائل میں بھی ایک انسان اپنا موبائل اختیار کر لیتا ہے نا، پھر بھی اگر کوئی دھاندلی کرتا ہے، دوسروں کا موبائل لیتا ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی، واضح ہونے کے باوجود بھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی انسان کو جب جہنم میں ڈالتے ہیں تو اسی وقت، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ دنیا کے قید خانوں کی طرح نہیں کہ بے شمار معصوم لوگ جیسے یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، ایسے کتنے معصوم لوگ قید خانے میں رہے ہوں گے اور ہیں، دنیا بھر کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں جب قیامت میں جنت اور جہنم کی بات آتی ہے، جہنم کا معاملہ آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جہنم میں مطلب بھی معصوم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے علم سے کیسے مخفی؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ توبہ کے آخر میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا، قوماً نکرہ ہے عربی زبان میں، قاعدے کے اعتبار عربی زبان کا جو اسلوب ہے قوماً نکرہ ہے اور نفی کے سیاق میں آیا ہے، عموم۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک کسی چیز بندے پر وہ چیز واضح نہ ہو جائے کہ یہ اللہ کا دین ہے اور یہ انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت سازی کا کوئی حصہ ہے، شریعت کے نام پر یا لوگوں کے بنائے ہوئے نظریات ہیں، یہ اور یہ اللہ کا دین ہے، اچھی طرح واضح ہونے کے بعد بھی کوئی اس کو اختیار کرتا ہے، اس کی گمراہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اور دور کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو ابھی حق واضح ہی نہیں ہوا ہے جیسے تیسے بھی اٹھا کے لپیٹ کے جہنم میں ڈال دیا گیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیوں؟ اللہ المبین ہے، اللہ رب العالمین المبین ہے۔ ایسے کتنے معاملات ہوتے ہیں نا بھائی ہمارے گھرانوں میں، ہمارے خاندان میں، یہاں جہاں ہم کچھ رہ کر کے کام کرتے ہیں، اڑوس پڑوس میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ بولتے ہیں بھائی مجھے تو پتا نہیں تھا، مجھے پتا ہوتا تو میں کر لیتا، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب بات جنت اور جہنم کی آتی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص جہنم میں ہو اور یہ کہے کہ بھی قطعاً مجھے پتا نہیں، ایسا شخص جہنم میں نہیں ملے گا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس پر حق واقعتاً واضح نہیں ہوا ہے اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ جب تک واضح نہیں کر دیتے تب تک اسے جہنم میں پھر نہیں ڈالتے، اس کو وہاں پر بھی اللہ واضح کر کے ہی پھر اس کے ساتھ جنت اور جہنم کا معاملہ ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جہنم کا کوئی بھی فرد یہ کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی میرا جرم کیا ہے بتاؤ، مجھے واضح ہی نہیں ہے، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جہنم میں ایسا کوئی شخص ملے گا نہیں۔ کتنی ہم یقین سے کہنے اس بات کو، اللہ اکبر، اندازہ لگائی، یہ اللہ کے المبین ہونے کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی المبین ہے، بندے کو اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، جو ربوبیت کا تقاضا ہے وہ جب تک کسی بندے پر واضح نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ واضح کرنے کے لیے ہر طرح کا جو ہے مطلب ہر طرح کے وسائل مہیا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تب جا کر کے پھر وہ بندہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے المبین ہونے کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورۃ النمل کی آیت کریمہ ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، دین پر قائم رہیں، دین کی نشر و اشاعت میں لگے رہیں، کیوں؟ آپ حق پر ہیں اور بالکل واضح واضح حق پر ہیں آپ۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کہیں خلط ملط ہے، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، کچھ چیزیں مبہم ہیں، آپ ہی کوئی شرع صدر نہیں ہے، یا مطلب کچھ ایسا سمجھ رہے ہیں آپ، ایسا نہیں ہے معاملہ، صاف شفاف معاملہ ہے۔ ایک انسان جس طرح سے بھروسہ کرتا ہے کہ یہی میرے ماں باپ ہیں، یہی میری اولاد ہے، کوئی اور نہیں ہے، کتنا صاف رہتا ہے معاملہ۔ اللہ رب العالمین نے جو شریعت عطا کی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا صاف معاملہ رکھے۔ شرع صدر اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے کہ یہ اللہ ہی کا دین ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ ہی ہمارے رب ہے، یہ اللہ کے المبین ہونے کا تقاضا ہے۔ اس لیے قرآن دیکھو آپ، اللہ نے کیا فرمایا، سورۃ یوسف کا آغاز دیکھو، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ قرآن مجید کو پڑھیں گے، بھئی کوئی کتاب ہو سکتی ہے، بھئی کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی،
یہ کیا لکھا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن کا معاملہ ایسا نہیں. ہاں یہ بات ہے کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے, قرآن مجید مطلب قیامت تک کے لیے ہے, تو اس میں بڑی گہرائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ایک بڑا حصہ عام آدمی بھی سمجھ لے سکتا ہے. قرآن مجید کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے اصول ہیں, ضوابط ہیں, دیگر علوم ہیں, ان سب کو جاننا ضروری ہے. لیکن جو انسان کے نجات کے لیے تقریباً انسان ہے اس کو سمجھ لے سکتا ہے, اور پھر دیگر سارے مباحث بھی اہل علم کی روشنی میں سمجھ لے سکتا ہے. یہ معنی اس کا, یہ نہیں کہ کچھ حصہ ہی سمجھ سکتا ہے کوئی عام آدمی. اہل علم کی صحبت میں رہے گا, ان سے پڑھے گا, وقت لگائے گا, تو وہ سمجھ لے گا. وہ کیسے سمجھ لیے؟ انہوں نے بھی وقت لگایا, اللہ نے ان کو توفیق دی, اللہ نے ان کے لیے گرہیں کھولی, تو وہ سمجھ لیے. تو ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے. بات واضح ہو گئی. شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ, ان کی جو کتاب ہے فقہ اسماء اللہ الحسنى, اس میں آپ نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے المبین ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو, اپنے رب ہونے کو, اپنے معبود برحق ہونے کو قرآن مجید میں کئی طرح سے واضح فرمائے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اچھی طرح واضح فرما دیے ہیں, خوب واضح فرما دیے ہیں. دنیا کا کوئی بھی انسان, ایک وہ انسان جس کی عقل بڑی مضبوط ہے, پختہ عقل ہے, گہرائی ہے, اور ہر پہلو سے وہ سمجھ سکتا ہے, وہ شخص بھی ایک شخص وہ ہے جو بالکل ایک مطلب عقل اس کی مطلب اتنی مضبوط نہیں ہے, سیدھی سادھی ہے, آسانی سے مطلب کچھ ہلکے پھلکے باتیں سمجھ سکتا ہے. وہ شخص بھی آج کے اس ماڈرن دور کا کوئی آدمی ہو, یا 1000 سال پہلے, 1500 سال پہلے کا کوئی شخص ہو, جب قرآن نازل ہوا, کوئی گاؤں میں رہتا ہو, کوئی شہر میں رہتا ہو, مرد ہو, عورت ہو, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, کوئی مزدور ہو, کوئی بادشاہ ہو, کوئی بھی شخص, اس کو بینائی ہو کہ وہ اندھا ہو, کوئی بھی شخص قرآن مجید پڑھے گا تو لازمی طور پر وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ ہی رب ہے, دوسرا اسے کوئی نقطہ نہیں ملے گا. اور یہ بات اسے اچھی طرح واضح ہو جائے گی کئی پہلوؤں سے. سبحان اللہ, کئی پہلوؤں سے. آج ہماری جو عمر ہے, ہم بھلے ہی ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, ہمارے والد مسلمان, ہماری والدہ مسلمان, ہمارا گھرانہ, ہمارا خاندان مسلمان, لیکن اللہ کی توفیق, اس کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں جو عمر عطا کی ہے, ہم اللہ کی دی ہوئی عقل کو اللہ کی توفیق سے استعمال کر کے ابھی فی الحال شرع صدر ہے, کسی کے دباؤ میں نہیں, ہم بڑے یقین بڑے شرع صدر سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین حق ہے, اللہ ہی ہمارے رب ہے, اللہ ہی ہمارے خالق ہے. ابھی ہم سورۃ الحج کی تفسیر کرتے ہوئے آ رہے ہیں, یوٹیوب میں آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں ابھی جن آیتوں کی ہم تفسیر کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر, ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان اللہ لطیف خبیر له ما في السماوات وما في الارض وان اللہ لهو الغنی الحمید. الم تر ان اللہ سخر لكم الم تر ان اللہ سخر لكم البحر لتجري في البحر الم تر ان اللہ سخر لكم الارض الم تر ان اللہ سخر لكم الارض. یہ جو آیت کریمہ ابھی جن آیتوں کی ہم نے تفسیر کی ہے, ان ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا بیان ہے. الم تر ان اللہ سخر لكم الارض وتجري في البحر بامره وسخر کیا ہے والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. تو ان ساری آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کا بیان فرمائے ہیں, اور ربوبیت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اللہ کو الہ مانا جائے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر جو اللہ کا اسم ہے اس میں تفصیل دے چکے ہیں. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو قرآن میں خوب واضح فرما دی ہے, اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے, معبود برحق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے سارے اسماء حسنہ, اور یعنی سارے اسماء حسنہ سے مراد یعنی ایک بڑی تعداد, کل اسماء حسنہ کتنے ہیں یہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم, لیکن اسماء حسنہ کا ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے, تقریباً 86 نام اللہ نے بیان فرمائے, اور بے شمار صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے, اپنا مکمل تعارف کروا دیا رب العالمین نے. آپ آیت الکرسی کو لے لیجئے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. علی الفور کون بتائیں گے؟
آیت الکرسی میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں. کتنے؟ اور 10 سے زائد اللہ کی صفات ہیں، ثبوتیہ ہو یا سلبیہ ہو، اللہ رب العالمین کی صفات بیان کیے گئے ہیں. آپ غور کیجئے کہ اس آیت کریمہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور اس کی صفات کی بھرمار ہے اس میں، ایک آیت کریمہ کے اندر. ایک تیسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو دی ہوئی سینکڑوں نعمتوں کو بیان فرمائے، سینکڑوں نعمتوں کو. انسان حیران ہو جائے گا، شزدر رہ جائے گا. اللہ نے اتنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو اس دنیا میں ہم زندہ رہتے ہوئے جو لیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ مرنے کے بعد کی نعمتوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، زندہ رہتے ہوئے. قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ النحل، جسے سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں والی سورت. انسان کو دی گئی مطلب سینکڑوں نعمتوں کا بیان ہے اس میں. اللہ نے یہ نعمتیں کیوں عطا کی ہیں؟ کہا کہ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. لعل قرآن مجید میں جب اللہ کے خطاب میں بات آتی ہے تو پھر اس میں یعنی کیا کہتے ہیں، تعلیل مراد ہوتی ہے، علت، سبب بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. کہا کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں جو تم کو عطا کی ہیں بے کیوں؟ تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ. آج ایک انسان کو ہم جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں میرے ماں باپ اس سے راضی نہیں، میرے ماں باپ کے آپ کو ماں باپ دی کس نے؟ آپ کو ماں باپ دی کس نے؟ تصور کیجیے آپ، اللہ اکبر. آپ ماں باپ کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو دنیا میں لائے، اور پھر آپ چھوٹے ہوتے ہوئے ہی اگر آپ کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حکمت بالغہ کے تحت لے لیے ہوتے تو اللہ نے آپ کو ماں باپ دیے ہیں، تو کس کا احسان ہے آپ پر؟ سبحان اللہ. پھر آپ کل کے دن ماں باپ بننے والے کون؟ کس نے صلاحیت دی آپ کو؟ کس نے اولاد دی آپ کو؟ کس نے امن دیا آپ کو؟ کس نے روزی روٹی دی آپ کو؟ کس نے وسائل دیا آپ کو؟ یہ سب نعمتیں کیوں؟ اس عام زندگی کے گزران کے لیے. تو اس کے لیے صرف 40 دن 60 سال ہی کافی ہیں، اچھی زندگی نہیں چاہیے. بھائی ایک انسان نعمتوں میں پل رہا ہے، کیا فائدہ اس کا؟ ایک انسان 60 سال زندگی گزارتا ہے، تنگی میں زندگی گزارتا ہے، ہر دن روتا رہے گا نا، بھائی نہیں چاہیے مجھے یہ زندگی. جب اسے معلوم ہو کہ ہمیشہ کی ایک زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے تو یہ زندگی نکال لے گا. وہ ایک آدمی کے پاس کروڑوں کا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ بھئی اب تب میں تمہاری وفات ہونے والی ہے، تو کیا فائدہ اس دولت کا؟ تو اس کو بھی خوشی ہونی چاہیے کہ ایک زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. اس دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں اتنی بیان کی ہیں، یہ اس بات قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بیان کر دیا، مبین کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو صاف طور پر بیان فرما دیے ہیں کہ اللہ ہی نافع ہیں، اللہ ہی کسی کو نفع پہنچاتے ہیں، کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، اللہ ہی کسی کو عطا کر سکتے ہیں، اللہ ہی کسی پر روک لگا سکتے ہیں. دنیا کی کوئی اور ہستی نہیں ہے، مقابل کوئی بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الزمر میں اس کے وسط میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے ذرا سوال کریں، پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اوپر والا ہے. لوگوں کو تعارف نہیں اوپر والا کہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اوپر والا. اللہ نے پیدا کیا ہے. جب اللہ نے پیدا کیا تم اقرار کر رہے ہو تو تقاضا کیا ہے اس کا کہ بھئی معبود بھی تو وہی ہوگا نا. اب آپ ایک چیز کو لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کے معبود ہونے کو نہیں مان رہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہے تو میں اس کو معبود بھی مانتا ہوں. وہی اصل ہے. اور کہا کہ دیکھو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق نہیں توڑ سکتا ہوں. اگر اللہ رب العالمین مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہے جو اس نقصان کو ٹالے مجھ سے؟ اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی ہے جو مجھے روک سکے، مجھ پر روک سکے اللہ کے اس انعام کو؟ کہا کہ قل حسبی اللہ، کہا کہ اب میرے لیے اللہ کافی. آپ کہہ دیجیے آپ صراط مستقیم پر ہیں، الحق انک علی الحق المبین، آپ واضح راستے پر ہیں، آپ صاف راستے پر ہیں، آپ حق پر ہیں، کھلا ہے ہر معاملہ، واضح صاف ہے، آپ سچائی پر ہیں. پھر تو آپ مطلب کھرے اترنا چاہیے اس پر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمائے کہ علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں المبین ہونے کے اعتبار سے اس بات کو بھی بیان کر دی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شخص جب مضطر ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، وہ اللہ ہی سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں.
کسی بھی انسان کو لے لیجئے، جب انتہائی درجے کی مجبوری آ جاتی ہے تو وہ صرف اوپر اس کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں، اوپر نگاہیں اٹھ جاتی، سب کو بھول جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ جب سونامی آئی تو کس نے کس کو پکارا؟ ایسے کیسے ویڈیو ہمارے سامنے آئے، سبوں کی نگاہیں اوپر کی طرف ہیں، کون کہاں بھاگے ہیں اندازہ لگائیے، کس کے عبادت خانے ڈوب رہے ہیں، اور پھر وہ مطلب وہاں جا کر کے کیا مانگے گا؟ وہ اوپر کی طرف اس کی نگاہیں، ہاتھ اوپر اٹھ گئے اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ النمل میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیل ما تذکرون۔ ایک مضطر، ایک پریشان حال، مسلمانوں کی کافر کوئی بھی پریشان حال وہ اللہ ہی سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں، اس سے مصیبتوں کو ٹالتے ہیں۔ اب اللہ کیا یعنی الہ مع اللہ کہا، رب مع اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہے؟ نہیں، رب کا تقاضا ہے کہ اللہ نے اس کو بچائے، اب پھر معبود کون ہوگا؟ الہ مع اللہ سوال کیا گیا، رب مع اللہ نہیں سوال کیا گیا، الہ مع اللہ۔ لیکن دیکھو قلیلا ما تذکرون، یعنی قلیل کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی کوئی ہے ہی نہیں نصیحت حاصل کرنے والا اس معاملے میں، چند افراد کے علاوہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں المبین ہونے کا جو تقاضا ہے، اللہ نے اس بات کو بھی بیان فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی جو کاریگری ہے نا، کیا اس دنیا میں کوئی شخص ہے جو اپنے آپ کو معبود بھی کہتا ہے نا؟ بہت سارے لوگ ہیں نہیں بھائی، میں مجسموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، زندہ انسانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی تو معبود بنے بیٹھے ہیں نا، کہتے ہیں کہ میں معبود ہوں۔ فرعون بھی تو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں۔ کیا کسی نے آج تک یہ بات کہی ہے، فرعون نے بھی، کہ دیکھو میرے آسمان کو دیکھو کیسے بنایا ہوں میں، زمین کو دیکھو کیسے بنایا ہوں میں؟ لوگ پہلے یہ سوال کریں گے، آپ 40 سال پہلے نہیں تھے، آپ سے پہلے تھا آسمان، آپ نے بنایا؟ کسی نے آج تک ایسی حماقت نہیں کی۔ معلوم ہے کہ یہاں نہیں بول سکتا یہ انسان کی بس کی بات نہیں، جچتا نہیں اس کو، بالکل نہیں جچتا ہے، کسی بادشاہ کو بھی نہیں جچتا ہے۔ لیکن رب نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، سورۃ غافر میں، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ سبحانہ و تعالی جس نے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے یعنی رہنے سہنے کے قابل بنایا، اللہ رب العالمین نے مضبوط بنائے۔ حالانکہ یہ آج تو بالکل بدیہی بات ہے، واضح بات ہے، پوری دنیا انسان دیکھ رہا ہے کہ دنیا گھوم رہی ہے دونوں طرف سے، ایسے بھی گھوم رہی ہے اور ایسے بھی گھوم رہی ہے۔ لیکن دیکھو سبحان اللہ، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، ہوائی جہاز کی اڑان بھر رہی ہے، ٹرینیں چل رہی ہیں، پوری گاڑیاں چل رہی ہیں، انسان چل رہا ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، گھر میں سب چیزیں محفوظ ہیں، کوئی چیز دنیا گھوم رہی، کوئی چیز ہلنے والی نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سا زلزلے کا جھٹکا آتا ہے تو پوری عمارت گر جاتی ہے، لیکن دنیا روزانہ گھوم رہی ہے، ہر پہلو گھوم رہی ہے، ہر پر گھوم رہی ہے، لیکن دیکھو کوئی نظام میں کوئی خلل نہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم، آسمان اور زمین کی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہم سے کہا وصورکم فاحسن صورکم، اللہ نے تمہیں کتنی بہترین شکل و صورت میں اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین شکل و صورت میں، اور پھر ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے ہمیں بنائے تو بہت اچھے ہیں لیکن ہمارے لیے صرف گھاس ہے کھانے کے لیے، نہیں، کہا کہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کتنی پاکیزہ روزی روٹی اللہ نے عطا کی ہم کو۔ کتنی آپ کس علاقے کے ہیں؟ کہاں کے ہیں آپ کہاں کے ہیں؟ آپ کہاں کے ہیں؟ ذرا اپنے گھرانوں کی خبر لیجئے، آپ آس پاس کی خبر لیجئے، مسلم محلوں کی خبر لیجئے، غیر مسلم علاقوں کی خبر لیجئے، یا ساحلی علاقوں کی خبر لیجئے، روزانہ ناشتے کتنے طرح کے بنتے ہیں؟ کوئی حساب کتاب ہے اس کا؟ کتنے کھانے ہمارے گھروں میں بنتے ہیں، اندازہ لگا۔ میں حرام کی بات چھوڑیے، 1 2 3 حرام کے ہیں، حلال طریقے کے جو چیزیں کتنے بنتے ہیں بھائی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کتنی چیزیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ کہا کہ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، کہا دیکھو یہی تمہارا رب ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اندازہ لگائیے آپ، اللہ نے بیان کر دیا، واضح اللہ کی مبین ہونے کا تقاضا ہے کہ اللہ ہی ہے جو یہ سب چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے المبین ہونے کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے رب ہونے کا، اپنے معبود برحق ہونے کا نہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ جتنی چیزوں کو لوگ معبود بنا کے بیٹھے ہیں، اللہ نے ان کی کمزوری کو بھی بیان کیا۔ یہ اللہ کے المبین ہونے کا تقاضا ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ کہنا چاہیے، اللہ کے المبین ہونے کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ قوی ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ علی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، غفور ہے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ حیث ہیں، وہ کچھ نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا، ورنہ پھر نقص لازم آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اواخر میں کہا یا ایھا الناس
اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاستمعوا لہ، اللہ تعالیٰ جو مثال بیان کر رہے ہیں کیا کہ اللہ نے کہا کہ اس کو غور سے سنو، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک اللہ نے مثال بیان فرمائی اور کہا کہ اس کو کان لگا کے غور سے سنیں، توجہ دیں اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا، عربی قاعدے کے اعتبار سے کہا کہ کبھی قرآن نازل کب ہوا؟ 1400 سال پہلے۔ حالانکہ یہ قرآن مجید کا یہ جو پیغام ہے وہ تو ہر نبی کا پیغام رہا ہے، توحید کا پیغام ہے۔ کہا کہ لن یخلقوا ذبابا، ذباب نکرہ ہے، اور نکرہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نفی کے سیاق میں آیا ہے، یعنی عموم، یعنی اللہ رب العالمین کا ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اللہ کے علاوہ جس کو بھی بنائے ہو تم۔ پوری کائنات مل کر کے ایک چیز ایسی نہیں بنا سکتے جو اللہ رب العالمین کی جو کاریگری ہے، اللہ کی جو تخلیق ہے، کوئی چیز نہیں بنا سکتے۔ سبحان اللہ، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مچھر نہیں بنا سکتے۔ ایک مچھر کو آپ نے مار دیا، اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے پوری دنیا مل کر کے بھی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ سب مل جائیں تب بھی یہ دعویٰ اللہ کے سر کر سکتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ایک انسان کبھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ صرف رب کرے گا، یا اللہ ہی کر سکتے ہیں دعویٰ، اور اللہ ہی نے کیا ہے۔ کہا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منہ، یعنی معبود باطلہ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہوئی رہتی نہیں۔ مکھی کتنا لیتی ہے بھائی؟ مکھی کچھ لے لے گی، آپ مار دے سکتے ہیں اس کو، کیا اس کے پاس سے چھین سکتے ہیں آپ؟ اس نے اپنا جو خمر بنا لیا وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے پاس سے؟ کتنے مجبور ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ضعف الطالب والمطلوب، یعنی وہ معبود بھی جسے تم نے معبود بنا کے رکھا ہے وہ بھی کمزور، اور جو اس کی پرستش کر رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اللہ کے المبین ہونے کا تقاضا ہے کہ اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم معبود بناتے ہو وہ سب بیکار ہیں، عبث ہیں، کوئی قیمت نہیں ان کی، کوئی حیثیت نہیں ان کی، وہ کسی کام کے نہیں ہیں، وہ کمزور ہیں، وہ حقیر ہیں۔ اس کو بھی اللہ نے بیان کیا، یہ اللہ کے المبین ہونے کا تقاضا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اسی لیے اللہ نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ کی جیسے قدر کرنا چاہیے ویسے قدر نہیں کی انہوں نے، اللہ کا جیسے ادب بجا لانا چاہیے ویسے ادب نہیں بجا لایا انہوں نے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے المبین ہونے سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا جو درس ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اسماء الحسنیٰ کو، اس کے صفات اولیاء کو پڑھنے، سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور زندگی کے مقصد سے، جو حقیقی مقصد ہے جسے اللہ نے بیان کیا ہے، اس مقصد سے غافل ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین اور ہمارے عزیز اہلیہ کے لیے، ہمارے فرزندان کے لیے، ہمارے لیے اللہ ذخیرہ آخرت کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔